بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند مشہور احادیث پیش خدمت ہیں۔ سب سے پہلی حدیث بخاری کتاب الادب سے لی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ لوگوں میں سے میرے حسن سلوک کا کون زیادہ مستحق ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ پھر اس نے پوچھا پھر کون؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے پھر پوچھا پھر کون؟ آپ نے فرمایا ماں کے بعد تیرا باپ تیرے حسن سلوک کا زیادہ مستحق ہے، پھر درجہ بے درجہ قریبی رشتہ دار۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مٹی میں ملے اس کی ناک، مٹی میں ملے اس کی ناک۔ یہ الفاظ آپ نے 3 بار دہرائے، یعنی ایسا شخص قابل ندامت اور بدقسمت ہے۔ لوگوں نے عرض کیا حضور کون سا شخص؟ آپ نے فرمایا وہ شخص جس نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو پایا اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ مسلم کتاب البر والصلہ۔ حضرت ابو ہریرہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی بہترین نیکی یہ ہے کہ والد کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرے جب کہ اس کا والد فوت ہو چکا ہو یا کسی اور جگہ چلا گیا ہو۔ مسلم کتاب البر والصلہ۔ اگلی حدیث ابو داؤد کتاب الادب سے لی گئی ہے۔ حضرت ابو اسید الساعدی بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ بنی مسلمہ کا ایک شخص حاضر ہوا اور پوچھنے لگا یا رسول اللہ، والدین کی وفات کے بعد کوئی ایسی نیکی ہے جو میں ان کے لیے کر سکوں؟ آپ نے فرمایا ہاں کیوں نہیں، تم ان کے لیے دعائیں کرو، ان کے لیے بخشش طلب کرو، انہوں نے جو وعدے کسی سے کر رکھے تھے انہیں پورا کرو، ان کے عزیز و اقارب سے اسی طرح صلہ رحمی اور حسن سلوک کرو جس طرح وہ اپنی زندگی میں ان کے ساتھ کیا کرتے تھے، اور ان کے دوستوں کے ساتھ عزت و اکرام کے ساتھ پیش آؤ۔ والدین کی خدمت بعض حالات میں اتنی اہمیت اختیار کر جاتی ہے کہ حقوق اللہ پر بھی مقدم ہو جاتی ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور نے مخصوص حالات میں والدین کی خدمت اور اطاعت کو نماز، حج اور جہاد پر بھی اولیت عطا فرمائی ہے۔ والدین کی خدمت و فرمانبرداری کا ثواب گویا حج اور عمرہ اور جہاد کے برابر ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں لیکن اس کی قدرت نہیں ہے، تو اس توفیق نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ اس شخص نے کہا ہاں میری والدہ زندہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کر کے اللہ تعالیٰ سے ملو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تم حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے اور جہاد کرنے والے کی طرح ہو۔ الترغیب والترہیب، یہ اس کتاب سے حدیث لی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے ماں باپ کا اطاعت شعار، خدمت گزار فرزند جب ان کی طرف رحمت و محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، یعنی اپنے والدین کو دیکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر نگاہ کے بدلے میں حج مبرور کا ثواب لکھتا ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ، اگرچہ وہ ہر روز 100 بار دیکھے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگرچہ وہ 100 بار دیکھے، اللہ تعالیٰ بڑا پاک اور بہت بڑا ہے۔ مشکات شریف صفحہ نمبر 421۔
چنانچہ حضرت اویس کرنی کی والدہ جب تک زندہ رہیں، ان کی تنہائی کے خیال سے حضرت اویس کرنی نے حج نہیں کیا، اور ان کی وفات کے بعد حج کا فریضہ ادا کیا گیا۔ صحیح مسلم کتاب فضائل الصحابہ۔ حضرت معاویہ بن جہمہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد جہمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاد میں شرکت کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے رہنمائی لینے آیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تیری ماں موجود ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا، پھر اس کی خدمت میں لگ جا، کیونکہ جنت اس کے قدموں تلے ہے۔ سنن نسائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، 3 دعائیں ایسی ہیں جو لازماً قبول ہوتی ہیں: والد کی دعا، مظلوم کی دعا اور مسافر کی دعا۔ بہقی صحیح الجامع۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے ماں اور باپ دونوں کی اطاعت کرتے ہوئے دن کا آغاز کیا، اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اگر ایک کی اطاعت کی ہو تو ایک دروازہ کھولا جاتا ہے، اور جس نے ماں باپ دونوں کی نافرمانی کرتے ہوئے صبح کی، اس کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھل چکے ہوتے ہیں، اور اگر ایک کی نافرمانی کی ہو تو ایک دروازہ کھل جاتا ہے۔ کسی نے پوچھا، اگر ماں باپ ظالم ہوں تو کیا پھر بھی ایسا ہوگا؟ فرمایا، اگرچہ وہ ظالم ہوں، اگرچہ وہ ظالم ہوں، اگرچہ وہ ظالم ہوں۔ مشکات المصابیح کتاب الآداب۔ عمر اور رزق میں برکت اگر انسان چاہتا ہے، اور ہر انسان جیسا کہ چاہتا ہے، اس کے بارے میں حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی خواہش ہو کہ اس کی عمر لمبی ہو اور رزق میں فراوانی ہو، تو اس کو چاہیے کہ اپنے والدین سے حسن سلوک کرے اور صلہ رحمی کی عادت ڈالے۔ مسلم کتاب البر والصلہ۔ رضائے الہی کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی رضا والد کی رضا میں پوشیدہ ہے، اور خدا کی ناراضگی میں پوشیدہ والد کی ناراضگی ہے۔ شعب الایمان للبہقی۔ ایک صحابی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے پاس مال ہے اور اولاد بھی ہے، لیکن میرے والد کو میرے مال کی ضرورت ہے، اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اور تیرا مال سب تیرے والد کا ہے۔ پھر فرمایا، تمہاری اولاد تمہاری بہترین کمائی ہے، اس لیے اپنی اولاد کی کمائی سے کھا سکتے ہو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2282۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم تو آپ کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے تھے کہ آپ کی والدہ محترمہ بھی وفات پا گئیں۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تقدیر الہی کے متحد والدین کی براہ راست خدمت کا موقع نہیں ملا۔ حافظ ابن جوزی نے الحدائق میں لکھا ہے کہ حضرت اسامہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ مکہ میں آئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر قحط اور مویشیوں کی ہلاکت کا ذکر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے مشورہ کیا اور رضائی ماں کو 40 بکریاں اور 1 اونٹ مال سے لدا ہوا دیا۔ ایک خاتون جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا، حضور کے پاس آنے کی اجازت طلب کی۔ جب وہ حضور کے پاس آئیں تو حضور نے امی امی کہتے ہوئے ان کے لیے اپنی چادر بچھائی، جس پر وہ بیٹھ گئیں۔ حضرت ابو طفیل بیان کرتے ہیں
کہ فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جارانہ مقام پر گوشت تقسیم فرما رہے تھے کہ ایک عورت آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب چلی گئی۔ حضور نے اس کی بہت عزت کی، اس کے لیے اپنی چادر بچھا دی۔ میں نے پوچھا یہ عورت کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ ہیں۔ مسلم کتاب البر والصلہ۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ آپ کے رضائی والد آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے چادر کا ایک گوشہ بچھا دیا۔ پھر رضائی ماں آئیں تو آپ نے دوسرا گوشہ بچھا دیا۔ پھر آپ کے رضائی بھائی آئے تو آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کو اپنے سامنے بٹھا لیا۔ تو یہ تھی چند ایک حدیث جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں فرمائی ہیں۔ اور بھی بہت ساری حدیث ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں فرمائی ہیں۔ تو اگر کوئی اہم حدیث رہ گئی ہے اور کوئی جانتا ہو تو وہ پلیز کمنٹس میں لکھ دیں تاکہ ہر سننے والا جو ہے اپنے علم میں زیادہ سے زیادہ اضافہ کر سکے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ویڈیو کو آخر تک سنا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے مستفید ہوئے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔